بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب الہی حاصل کرنے کا مختصر راستہ۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی ذوالحجہ کے اول دن کا روزہ رکھے تو گویا اس نے 6003 قرآن کریم ختم کیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ماہ ذوالحجہ کو بڑی بزرگی اور فضیلت کا مہینہ فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ماہ کے 10 دن بہت متبرک ہیں اور اس کی عبادت کا بہت ثواب ہے، اور فرمایا کہ 10 دن میں 3 دن کثرت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ 3 یوم ترویہ یعنی 8 تاریخ، یوم عرفہ یعنی 9 تاریخ، یوم نحر یعنی ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ یہ 3 دن تمام دنوں سے زیادہ مبارک ہیں اور ان میں عبادت کا بے انتہا ثواب بھی ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے میں کثرت نوافل، روزے، تلاوت قرآن، تسبیح و تہلیل اور تکبیر تقدس کرنی چاہیے۔ عبادت ذوالحجہ کے نوافل اور دیگر اذکار و وظائف کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کے نوافل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذوالحجہ آ جائے تو عبادت کی کوشش کرو۔ ذوالحجہ کے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے اور اس عشرہ کی راتوں کو بھی وہی عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ کوئی شخص اس عشرہ کی کسی رات کے آخری تہائی حصہ میں 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے گا تو اس کو حج بیت اللہ اور روضہ پاک کی زیارت کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ نماز کی ترکیب و ترتیب آیات یہ ہے: ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، سورۃ فلق، سورۃ الناس ایک بار، سورۃ اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی 3 بار پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے۔ شیخ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدرت سے مراد علم ہے، یعنی اس کا علم ہر شے کو محاطہ ہے۔ اس دعا کے بعد جو چاہے دعا کرے، اگر ایسی نماز عشرہ کی ہر ایک رات کو پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ میں جگہ دے گا اور اس کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا، اب ازر سر نو عمل شروع کر۔ اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اور عرفہ کی رات کو بھی نماز پڑھے اور یہی دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں زیادہ سے زیادہ تذر و زاری کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور حاجیوں میں اس کو شامل کر دیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس عطا سے بے حد مسرور ہوتے ہیں اور بندے کو بشارت دیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہر رات 10 ذی الحجہ تک وطروں کے بعد 2 رکعت اس طرح کے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام اعلیٰ میں داخل کرے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھے گا، اور اس نے 1000 دینار صدقہ دینے کا ثواب پایا۔ ماہ ذوالحجہ کی پہلی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ اللہ پاک اس نماز پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ماہ ذوالحجہ کی پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورۃ اخلاص 15 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کا آخری رکوع 1 بار، سورۃ اخلاص 15 دفعہ پڑھیں۔ اس نماز پڑھنے والے کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تب بھی پروردگار عالم اپنی قدرت کاملہ سے اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ مغفرت فرمائے گا۔ پہلی شب سے 10ویں شب تک روزانہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 3 بار، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اس نماز کی برکت کی عظمت کے سبب اللہ پاک اس کے نامہ مال میں بے شمار نیکیاں عطا فرما کر بے شمار برائیاں مٹا دے گا۔ ذوالحجہ کی پہلی جمعرات کی شب بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کوثر 1 بار، سورۃ اخلاص 1 بار پڑھے۔ صدقہ دل سے اس نماز کا پڑھنے والا اپنی زندگی میں ہی اپنا مقام بہشت بری میں دیکھ لے گا انشاءاللہ۔
جو کوئی جمعہ کے دن ذوالحجہ کے مہینہ میں 6 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 15 بار پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 15 بار پڑھے اور بعد سلام 10 بار پڑھے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر نماز کی قبولیت اور بخشش گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس نماز پڑھنے والے کو اس کے گناہ معاف فرما کر بہشت میں داخل فرمائے گا۔ ذوالحجہ کے نفلی روزے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اول دن ماہ ذوالحجہ کا روزہ رکھے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2000 برس تک اس طرح جہاد کیا کہ اس نے ایک ساتھ بھی آرام نہ کیا، اور دوسری تاریخ کا روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے کہ گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی 2000 برس تک عبادت کی، اور تیسرے دن ذوالحجہ کے جو کوئی روزہ رکھے تو گویا اس نے 3000 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کیے، اور اگر چوتھے دن روزہ رکھے تو اس کا ثواب 400 برس کی عبادت کا ملتا ہے، اور 5ویں دن کے روزے کا ثواب 5000 ننگوں کو کپڑے پہنانے کا ہے، اور 6ٹھے دن روزہ رکھنے کا ثواب 6000 شہیدوں کے برابر ہے، اور 7ویں دن روزہ رکھنے والے پر دوزخ کے 7 دروازے حرام ہو جاتے ہیں، اور 8ویں دن روزہ رکھنے والے پر بہشت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی اول دن ذوالحجہ کا روزہ رکھے تو گویا اس نے 23000 قرآن کریم ختم کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ کو جس قدر یہ بات پسند ہے کہ محنت کوشش کر کے اس کے عابد بنے، اور اس سے بڑھ کر اور دنوں میں پسند نہیں، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کو برابر ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر میں کھڑے ہونے کے برابر ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانے سننے کا بہت دلدار تھا، لیکن ذوالحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں کے روزے پر ابھارا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دن حج کے ہیں اور عبادت کے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے عضو تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا، اور ترویہ کے دن روزے دار کو 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ قربانی کے لیے حرم میں بھیجنے، اور 1000 گھوڑے جہاد میں سواری کے لیے دینے کا ثواب ہے، اور عرفہ کے روزے کے عضو 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ قربانی کے لیے بھیجنے، اور 2000 گھوڑے جہاد میں دینے کا ثواب ہوگا، اور سال بھر پہلے اور سال بھر بعد کے روزوں کا ثواب مزید برآں ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان ایام یعنی ایام تشریق میں کسی دن نیک کام کرنا اللہ تعالیٰ کو ہر ایک دن میں نیک کام سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، راہ خدا میں اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہوا اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ آیا ہو، یعنی مال جان دونوں قربان کر دیے ہوں۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 عمل ترک نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 عشرہ ذوالحجہ کے روزے، نمبر 2 عاشوراء کا روزہ، نمبر 3 ایام بیض، ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، نمبر 4 فجر کی نماز سے اول 2 رکعتیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ ذوالحجہ کے 10 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ہر روزے کے عضو اس کے 1 سال کے روزے لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔